تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا، جس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے انتہا خوبیوں سے نوازا اور جن کی سیرت، جن کی ذات، جن کی سنتوں کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور منبع بنایا۔ درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آقا و سردار، ہم سب کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، امت مسلمہ کے نوجوانوں، عزیز طلباء اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا کوئی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور قیامت تک آباد رہے گی، تو دنیا کی اس آبادی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آج تک نہیں گزری ہے اور نہ آگے کوئی آنے والی ہے۔ عمومی طور پر آپ چھوٹے بڑے جلسوں میں ایک تہمت اور ایک الزام سنتے ہیں کہ اہل الحدیث یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے اور یہ گستاخ رسول ہیں۔ اس طرح کی تہمت اور اس طرح کا الزام ہم غریبوں کے کاندھے پر زبردستی کا تھوپ دیا گیا ہے۔ عموماً میں کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں آپ خود ہی کہہ لیتے ہیں، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ طے کیا ہے، ایک لمبے وقفے کے بعد آج پھر جمعہ کے خطبے کے لیے اپنی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ربیع الاول کا مہینہ قریب آئے گا، نبی کی سیرت پر، نبی کی محبت میں چھوٹے بڑے جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیج جمعہ کے خطبے کا اسٹیج ہے۔ اس لیے یہاں سے صحیح سیرت رسول کیا ہے اور ہم اہل الحدیث نبی کو کیسا مانتے ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصراً کئی جمعوں پر مشتمل خطبات ہوں گے آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 پڑھی گئی۔ اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، سیدنا آدم سے یا نوح سے آپ جوڑیے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام نبیوں اور رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دی ہے، عظمت عطا کی ہے، شان عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب سارے نبیوں اور رسولوں میں 5 نبیوں کا مقام دوسرے نبیوں اور رسولوں سے بہتر ہے یا اعلیٰ ہے کہہ لیجیے. وہ 5 کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں. اولو العزم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں پر فضیلت دی ہے. ان کے شان اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب ان 5 نبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے امام، ہمارے اور آپ کے اسوہ، ہمارے اور آپ کے قدوہ، ہمارے اور آپ کے مقتدی، ہمارے اور آپ کے پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بقیہ 4 اولو العزم اور دیگر تمام نبیوں اور رسولوں پر سب سے اونچا مقام دیا ہے. سب سے اونچا مقام دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان تمام نبیوں اور رسولوں میں پہلا نمبر کس کا؟ ہمارے اور آپ کے رسول، ہمارے اور آپ کے آقا و سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلیے، اللہ نے آپ کو فضیلت دی اور اللہ نے آپ کی سیرت کو دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا. لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو جانے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے اور اپنے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسب پر. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس پر ہم سب سے پہلے بحث کریں گے. آپ دیکھیں، ہر انسان جس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنے اولاد کی کنیت سے جانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میرے بیٹے کا نام طلحہ ہے، اب میری کنیت کیا ہوگی؟ ابو طلحہ، طلحہ کا باپ. اب کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو اس کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو عبداللہ. کسی کے بیٹے کا نام جو بھی ہو اس کی کنیت اس کے بیٹے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. کیا ہے؟ ابو القاسم. قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے. قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے. آپ کی اولادوں کی جب لسٹ آئے گی تو اس میں ہم آپ کے تمام اولاد کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی. اچھا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. تو میں اللہ کے نبی سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام تک کے خاندان کا پورا نام آپ کو گنا دیتا ہوں. دھیان سے سنیں. اللہ کے نبی کی کنیت ابو القاسم، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب، ان کے والد کا نام مرہ، ان کے والد کا نام کعب، ان کے والد کا نام لوئی، ان کے والد کا نام غالب، ان کے والد کا نام فہر، ان کے والد کا نام مالک، ان کے والد کا نام نور، ان کے والد کا نام کنانہ، ان کے والد خزیمہ، ان کے والد مدرکہ، ان کے والد الیاس، ان کے والد مدر، ان کے والد نزار، ان کے والد ماد، ان کے والد عدنان. یہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے. عرب میں شجرہ نسب کی
بڑی اہمیت تھی، اور آج بھی آپ جائیں گے تو لوگ اپنے خاندان کی طرف منسوب کیے ہوئے ملتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایسے سنیے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مالک غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ اسماعیل السلام کی اولاد سے ہے، اور اسماعیل السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے جو جا کر کے سیدھا ابراہیم علیہ السلام میں ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آگے اس پر ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں گا میں۔ چلے، سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5938۔ یہ حدیثوں کے نمبر اور آیت نمبر آج خصوصی طور پہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بعض لوگوں کو بیماری ہے، کہہ لیجیے ان کے اندر ایک طرح کا کیڑا ہے، وہ اچھی چیزوں میں نقص نکالنے کے عادی ہے، اچھی چیزوں میں نقص نکالنے، اس لیے دلیل کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے کہ کانوں میں دلیل پہنچ جائے تو شاید ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5938، واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کے خاندان کو چن لیا، اور کنانہ کے خاندان سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش کے خاندان میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنانے کے لیے چنا۔ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ سب سے صحیح ترین شجرہ نسب ہے۔ اب آئیے، اب ایک سوال یہاں یہ ہے، بعض بھائی جو ہے بیچارے گمراہی میں، جہالت میں، جیسے اللہ کے 99 نام ہے ویسے ہی نبی کے بھی 99 نام گنواتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب اللہ کے 99 نام لوگوں نے یاد کیے جن کو یاد ہے، جو بیچارے بد نصیب ہیں انہیں یاد نہیں ہے۔ اب بعض بھائیوں نے نبی کی شان کو زبردستی بڑھانے کے لیے اس مقام سے، جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کے بھی 99 نام بنا دیے۔ ظلم تو یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ڈیوٹی کے دوران ہم نے دیکھا ایک صوفی شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی 99 نام لے کر کے گھوم رہا ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہاں ہوئی، لوگوں نے نبی کو نہیں بخشا۔ اللہ معاف کرے، نبی کے 99 نام ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4896، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2354۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، یہ 5 نام ہو گئے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2355، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، میں حاشر ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کے نام محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، مقفی، نبی التوبہ، نبی الرحمہ۔ حدیث میں ہمیں یہ 8 نام ملتے ہیں۔ کتنے نام ملتے ہیں؟ 8 نام۔ یہ حدیث کے اندر ملتے ہیں 8 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ نے اپنی زبانی بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے مزمل ہے، مدثر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مزمل ہے، مدثر ہے، شاہد ہے، نذیر ہے، داعی ہے، سراج ہے، منیر ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ آئیے ان کے بارے میں بتلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لقب ہے، اللہ کے نبی کے کچھ لقب ہے اور کچھ آپ کی صفات ہیں۔ لقب انسان کو اس کی اچھائی یا برائی کی وجہ سے لقب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا لقب کیا ہے؟ مکہ کے مشرکین بھی اقرار کرتے تھے آپ امین ہیں
آپ صادق ہیں. اللہ کے نبی کے لقب دو ہیں، امین اور صادق. امین اور صادق. ہاں، آپ کے صفات بہت ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے. کہیں قرآن مجید نے آپ کو یا ایھا المزمل کہا، کہیں آپ کو یا ایھا المدثر کہا، کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاہدن مبشرن ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ومنیرا. اس کے علاوہ بہت سارے صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. آپ کو اللہ نے داعی بنایا، آپ کو اللہ نے روشن چراغ بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج بنایا. تو یہ صفات ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ نام نہیں ہے. کیونکہ انسان کا نام اور اس کی صفت دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. نام اور صفات کو آپ ملا نہیں سکتے ہیں، نام اور صفات کو آپ ملا نہیں سکتے. اچھا، بات بھائیوں نے کیا کیا؟ ہم بھائی دیکھیں، ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھنا ہوا تو اب ایک بھائی جو ہے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں الٹی سیدھی چیزیں بیان کرنے اور بتانے موبائل کے ذریعہ. تو ایک چیز ذہن میں آئی کہ بعض لوگوں نے اللہ کی صفت بھی نبی کو دے دیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ چار صفات قرآن نے اللہ کے بیان کیے ہیں. یہ چار صفات اول آخر ظاہر باطن، یہ چار صفات قرآن نے اللہ کے بیان کیے ہیں. ظالموں نے کیا کیا؟ یہ صفات اٹھا کے نبی کو دے دیا، کہا نبی ہی اول، نبی ہی آخر، نبی ہی ظاہر، نبی ہی باطن. نعوذ باللہ من ذلک. ہم تمہارا سنے کہ قرآن کی سنے؟ ہم تمہارا سنے کہ قرآن کی سنے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہی واللہ ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے. تو یاد رکھیں، نبی کے صحیح سند سے 8 نام ہمیں ملتے ہیں. 99 نام کا چکر نہ پالے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں. بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی صفات ہیں. آپ کی تعریف میں، آپ کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آگے آئیے، یہ تو ہو گیا آپ کے نام کا مسئلہ. اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے دنیا میں آنے کی خوشخبری دی گئی ہے. 3 طرح کی خوشخبریاں صحیح حدیث میں ملتی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی کے والد جن کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے فوت ہو گئے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں. پیدا ہونے سے پہلے 1 یا 2 مہینہ پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی. یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے. یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. تو یتیم ہونا سماج میں کوئی بری بات نہیں ہے. سماج کے لوگ یتیم بچوں کو کچل دیتے ہیں. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے، رتبہ دے دے، عہدہ اور منصب دے دے تو پھر یتیم کیڑے مکوڑے کی طرح نظر آتا ہے. اور بیوہ عورتیں اسے کیا کہوں، میری زبان گندی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے. بیوہ عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمہ وقت لوگ تیار رہتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کئی ایسے واقعات ہیں. بھائی کی بیوی مر گئی، حق تو یہ تھا کہ اس کی مدد کی جائے. اس بدبخت نے اپنی بری نگاہ اپنے بھائی کی بیوی پر ڈالا. اس عورت نے عزت بچانے کے لیے تلوی پارا کی زمین تک چھوڑ دی. اللہ اکبر. کئی ایسے واقعات ہیں. گھبرائے نہیں. مرنا سب نے ہے، اس ظالم نے بھی، اس مظلوم نے بھی، اور جانا اللہ کے سامنے ہے. دیکھیں گے ہم بھی کس کی کتنی طاقت تھی، کس کی کتنی قوت تھی، کون کتنا عہدے کے بل پر اللہ کے ہاں اور اللہ کی زمین پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. جانا سب نے ہے. گھبرائے نہیں. ایک ایک کر کے سب کی باری آ رہی ہے. جانا سب نے ہے انشاءاللہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے 1 یا 2 مہینہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے. اللہ کے نبی پیدا کس تاریخ کو ہوئے، اس میں بڑا شدید اختلاف ہے. بعض بھائی کہیں گے کہ یہ وہابی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، میلاد النبی اس کو نہیں منانا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. اختلاف باضابطہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کے. اختلاف جو ہے یہ کیا ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ہاں اتنا معلوم ہے، 3 باتیں معلوم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अभी हम 2023 में जी रहे हैं, आप 571 ईस्वी में पैदा हुए। 571 ईस्वी में दिन सोमवार का दिन था। दिन कौन सा था? सोमवार का दिन था। और साल कौन सा था? जिस साल अबरहा बादशाह ने खाने काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर के आया था। और अल्लाह ने 30वें पारा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, ये सूरत पढ़ जाइए। अल्लाह ने इस सूरत में उस वाक़े का तज़किरा किया है। तो जिस साल अबरहा बादशाह आया था उसी साल अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई है। अब तारीख में इख्तिलाफ है, आपको 2-3 बड़े अक़वाल बता दूं। बाद लोग कहते हैं अल्लाह के नबी 8 तारीख को पैदा हुए, बाद तारीख लिखने वाले कहते हैं आप 9 तारीख को पैदा हुए, बाद लोग कहते हैं आप 10 को, बाद कहते नहीं 11 और कुछ लोग कहते नहीं आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। रबीउल अव्वल की 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आप इन तारीखों में पैदा हुए। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर बड़े मुर्गे खाए जाते हैं, आप लिखते हैं कि अल्लाह के नबी 10 मुहर्रम को पैदा हुए। ये तारीखी इख्तिलाफ है, लेकिन लोग इसको बयान नहीं करते। अपनी मनमानी करनी है, अपना जेब भरना है, अपनी दुकानें चलानी है, अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। ये तारीखी इख्तिलाफ है। और एक नुक्ता बताता हूं, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि शव्वाल की 1 तारीख को ईद मनाई जाती है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि अरफा की 9 तारीख को रोजा रखा जाता है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि जिलहिज्जा की 10 तारीख को कुर्बानी मनाई जाती है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि मुहर्रम की 9 और 10 तारीख का रोजा रखना है। क्यों? ये चीजें मुसलमानों में उस दौर से लेकर आज तक इतनी आम थी कि लोगों ने उसको माना, मनाया और उसको बरकरार रखा। अगर वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख और उस दिन कह लीजिए कि इतनी ज्यादा धूम धड़ाके की अहमियत होती तो शायद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर आज तक मुसलमानों में उस तारीख के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं होता। कोई क्यों? मारूफ चीज होती ना, आम चीज होती, लोग मनाते करते जानते, तो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। बहरहाल मैंने यहां तारीख जिक्र नहीं किया है, आगे चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के 7 साल के बाद आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आपकी वालिदा फौत हो गई पैदाइश के 7 साल के बाद। और ठीक उसके बाद वाले साल यानी आपकी पैदाइश के 8वें साल आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असल नाम शैबा था, अब्दुल मुत्तलिब जो है ये फौत हो गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत आपके चचा के हाथ आई। अब सुनिए यहां पर हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तदरक इमाम हाकिम की रिवायत है और हदीस सही सनद से आई है। अल्लाह के नबी ने कहा, इरबाद इब्न सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस की रावी कहा, इन्नी इंदल्लाहि फी अव्वलिल किताब लखातमुन नबिय्यीन, कहा कि अल्लाह के पास जो किताब है लौहे महफूज, जमीन और आसमान और इंसानों के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने उस किताब में सारी बातों को लिख दिया। जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो ये सारी बातें अल्लाह के पास लिखी हुई। तो अल्लाह के नबी ने उसी किताब के बारे में कहा कि अल्लाह के पास मौजूद किताब लौहे महफूज में पहले दिन से ये लिखा हुआ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खातमुन नबिय्यीन है, आप पर नबियों के सिलसिले का इख्तिताम होगा, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और कहा मैं उस वक्त से नबी और रसूल हूं, यानी अल्लाह के पास मौजूद किताब में ये बात उस वक्त से लिखी हुई है जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी की सूरत में थे। कहा मैं तुम्हें बताता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ की और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे आने की खुशखबरी सुनाई और कहा मेरे पैदा होने से पहले मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा कि उनके पेट से एक नूर और एक रोशनी निकली है, या उनके जिस्म से एक नूर या रोशनी निकला है जिससे मुल्के शाम के महल्लात रोशन हो गए हैं। हदीस बतलाती है कि आपके दुनिया में आने से पहले सैयदना इब्राहिम ने, सैयदना ईसा ने खुशखबरियां दी और
आपकी वालिदा को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि एक रोशनी फूटी, कहा आपने मैं वही नूर और रोशनी हूँ जिसके दरिया मुल्क शाम के महल्लात रोशन हुए थे। आपकी जब पैदाइश हो गई, अब आपको दूध पिलाने का मसला था। अरब में एक रिवाज था पहले कि बच्चे जब मक्के में पैदा होते थे तो उन्हें दूसरे गांव या दूसरे शहर जो है भेज दिया जाता था ताकि वहां वो दूध पिए, ताकतवर, तवाना और मजबूत हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको जिन जिन खवातीन ने दूध पिलाया उनमें दो नाम बड़े मशहूर हैं। एक सुवैबा का नाम है। ये सुवैबा ये पहले गुलाम थी आपके खानदान में। अबू लहब ने आपको आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद आपने अल्लाह के नबी को दूध पिलाया था और इन्हीं सुवैबा से अल्लाह के नबी के चचा सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध पिया था, जिस मुनासिबत से सैयदना हमजा आपके दूध शरीक भाई भी हैं और आपके चचा भी हैं। सैयदना हमजा अल्लाह के नबी के चचा जो हैं उन्होंने उसी लौंडी और खातून से दूध पिया था जिससे अल्लाह के नबी ने पिया। तो अल्लाह के नबी के दूध शरीक भाई भी हुए और अल्लाह के नबी के चचा भी है रिश्ते में। तो एक नाम सुवैबा का आता है, दूसरा नाम हलीमा सादिया, सैयदा हलीमा सादिया का आता है। सैयदा हलीमा सादिया आप जो है बनु साद कबीले की हैं। हलीमा बिनते अबू ज़ुहैर सादिया आपका नाम है। हलीमा बिनते अबू ज़ुहैर सादिया, कबीला बनु साद की आप हैं। और मैं आपको बताऊं, ये राह चलते आशिक रसूल क्या जाने, मुझसे पूछिए, मुझे मेरे नबी से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, मैं हलीमा सादिया के गांव जा करके उस बस्ती को पूरा देख करके आया हूँ अपनी इन्हीं नंगी आंखों से, इसलिए कि मुझे मोहब्बत थी कि मैं उस जमीन को भी तो देखूं जहां मेरे नबी की परवरिश हुई है। हमसे क्या तुम मोहब्बत रसूल की बात करते हो? अहले हदीसों से बड़ा मुहिब्ब रसूल इस आसमान ने आज तक नहीं देखा है। लिख लो मेरी ये बात, और दलाइल चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें दलाइल भी देता हूं कि हम मोहब्बत रसूल में कितने आगे हैं। कहा आप बनु साद में दूध पीते। अच्छा, एक वाकया बड़े जोर शोर से सुनाया जाता है, उस वाकये की सनद पर बाद मुहद्दिसीन ने कलाम किया, लेकिन सुना देना मुनासिब समझता हूं। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ अपने कबीले की कुछ औरतों की हमराह निकली, क्योंकि हमारे कबीले में कहत साली चल रही थी, कोई भी सब्जा नहीं उगता था, खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। हमारे पास एक ऊँटनी थी तो दूध भी नहीं देती थी, और मेरे पास एक गदही थी जिस पर मैं बैठ के आती जाती थी, वो भी बड़ी कमजोर थी, और इनके गोद में एक बच्चा भी था जो रात में भूख से बिलक बिलक कर रोता। तो हलीमा सादिया कहती, ना वो सो पाता ना हम सो पाते। अब कैसे भी अपने गांव से निकली, अपने गोद के बच्चे को लेकर मक्के की बस्ती में आई, यहाँ बच्चा तलाशने के लिए कि भाई कोई बच्चा मिल जाए जिसे हम दूध पिलाएं तो क्या है, कुछ हमें माली दौलत मिल जाए, हमारी गरीबी मुहताजगी दूर हो जाए। कहती है कि मेरी साथ की जो औरतें थी उन सब को किसी ना किसी घर में एक बच्चा मिल गया। मैं जब बच्चे की तलाश में निकली तो सारी औरतों ने अल्लाह के नबी को यतीम होने की वजह से गोद लेने से इनकार कर दिया। कहती है कि मैं वापस आई, खेमे में रात का वक्त हुआ, अपने शौहर को कहा कि देखो खाली हाथ जाने से अच्छा है कि वो जो यतीम बच्चा है कुरैश का उसे ले लेती हूँ, शायद उसका दादा कुछ दे दिला दे। बाप नहीं है, आज हमारे बच्चे बाप की कदर नहीं करते। यहाँ बैठे नौजवान बाप की कदर, बाप को गाली देना, मारना, बुरा। अरब की वो जमाना जाहिलियत की औरतें कहती हैं कि उसका तो बाप है नहीं, हमें देगा कौन। इस कांधे पे, अपने बाप के कांधे पे बैठकर दुनिया देखते हो तुम, और उसके बाद उसी बाप पर जुल्म ज्यादती भी करते हो। तो वो अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। कम से कम इस बात की तो फिक्र करो, अपने बाप पर तरस तो खाओ, अपनी माँ के साथ रहमो करम का मामला तो करो। आज हमारे समाज में रद्दी और कूड़े करकट से भी ज्यादा हकीर नजर से अगर किसी को देखा जाता है तो वो बाप को और अपनी माँ को देखा जाता है, रद्दी से भी ज्यादा बदतर तरीके से, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद घरों के जिन घरों में आज भी बाप की इज्जत बाप की तरह बरकरार है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, आमीन। कहा तो मैंने कहा ठीक है, शौहर ने कहा कि उस बच्चे को ले, कहती बच्चे को लेकर के आई तो मेरा बच्चा मेरा दूध पीने के बाद मुतमईन नहीं होता था,
जब मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया तो मोहम्मद ने भी पेट भर के पिया, मेरे बच्चे ने भी पी लिया और सुकून से सो गए दोनों। हम भी सुकून से। तो एक अरसे के बाद कहा सुबह हुई, शौहर आगे बढ़े ऊँटनी का दूध दूहने के लिए। अल्लाह की बरकतें, जो ऊँटनी एक कतरा दूध नहीं दिया करती थी, नबी के इनकी जिंदगी में आने की वजह से उस ऊँटनी का दूध दुहा गया। शौहर ने भी पिया, बीवी ने भी पिया, सैर होकर के दोनों ने पिया। कहा जो गधी सफर में सबसे पीछे रहती थी, जब मैं मोहम्मद को लेकर उस गधी पर बैठी तो वो गधी सबसे ज्यादा तेज दौड़ रही थी, मानो जैसे वो जमीन पर उड़ रही हो, और मैं बनी साद के कबीले में सबसे पहले पहुंची। आने के बाद अपने घर पर रखा। कहा कि बकरियां हड्डी हड्डी हो गई थी भूख के मारे। जब शाम को पहले दिन बकरियां चर के आई तो देखा बकरियों का पेट भरा हुआ है, उनके थनों में दूध भरे हुए हैं। ये नबी की बरकत है। मैंने कहा ना, मोहम्मद सा कोई नहीं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं। कहा कि बकरियों के थन भरे हुए हैं, पेट भरे। कबीले के लोग अपने बकरी चरवाहों से कहते बदबख्तो, जहां हलीमा की बकरियां चरती है वहां ले जाकर के अपनी बकरियां चराओ। कहा कि उनकी बकरियां खाली पेट आती थी, हमारी बकरियां पेट भर के घर को आती थी। ये नबी की बरकत है उनकी जिंदगी में आने से। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप हलीमा सादिया के यहाँ तकरीबन 7 साल तक रहते हैं। इसी दौरान आपकी जिंदगी का एक बड़ा वाकया पेश आया। कौन सा वाकया? आपके सीने मुबारक को चीरा गया और आपके दिल के अंदर शैतान का जो हिस्सा था उसे निकाला गया, जमजम के साफ पानी से धुल करके दोबारा आपके दिल मुबारक को उसकी जगह पर रख दिया गया। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वाकया सही मुस्तनद रिवायात की रोशनी में 2 मरतबा पेश आया है। इशारतन कह दूं, जब बात आएगी तो वहां बतलाऊंगा। दूसरी मरतबा मेराज के लिए जब आप जा रहे थे तब ये शक्क़े सद्र, सीना चीरने का वाकया पेश आया था। जब बनी साद में अभी दूध पीने के लिए कबीला साद में गए, आपका सीना चीरा गया, बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपके दूध शरीक भाई दौड़े दौड़े घर गए, कहा कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, अरे दौड़ो दौड़ो, देखो मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। लोग आए, देखा आप सही सालिम हैं, लेकिन आपके चेहरे का रंग बदला हुआ था, आपके चेहरे का रंग बदला हुआ था। अब हलीमा सादिया और उनके शौहर डर गए, ऐसा ना हो कि कोई हादसा पेश आ जाए। कहा कि लाओ बच्चे को ले जाकर के मक्का पहुंचा देते हैं। आपको ला करके आपकी वालिदा के पास रख दिया गया। आपकी वालिदा फौत हुई, किफालत आपके दादा ने की, दादा भी फौत हो गए। अब आपकी किफालत जो है आपके चचा अबू तालिब करने लगे। अबू तालिब की किफालत में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। नबूवत से पहले आपने 2 मरतबा मुल्क शाम का सफर किया। क्यों? तिजारत की नीयत से। पहली मरतबा अबू तालिब के साथ गए बचपन में, तो जब एक राहिब ने देख करके बताया था कि ये आने वाले दिनों में नबी बनने वाले हैं, तो आपको वापस कर दिया गया मक्के के लिए। दूसरी मरतबा आप सैयदा खदीजा से निकाह से पहले उनके गुलाम मैसरा के साथ तकरीबन 25 साल की उम्र में मुल्क शाम को अपना तिजारत का सामान लेकर के गए, और उस सफर में भी आप तिजारत करने के बाद मुल्क शाम से दोबारा मक्का पलट आए। इस दौरान नबूवत से पहले एक बड़ा वाकया ये पेश आया कि आपकी उम्र अभी 35 साल की है, अभी नबी नहीं बनाए गए हैं, आपको नबूवत नहीं मिली है, आपकी उम्र 35 साल की है। 35 साल की उम्र में अहले मक्का ने खाने काबा की तामीर की, तो इख्तिलाफ हो गया कि हजरे अस्वद रखेगा कौन। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात पता चली, आपने तजवीज़ दी, वहाँ आप सबसे पहले पहुँचे तो मक्का के लोगों ने कहा कि हादल अमीनो रदीना हादा मोहम्मद, कहा कि ये तो अमीन है, ये तो अमीन है, अमानतदार है, ये जो सबसे पहले आए हैं इनके फैसले पर हम राजी हो जाएंगे। आपने फैसला ये दिया कि एक बड़े चादर पर हजर अस्वद को रखा जाए, हर कबीले के अफराद पकड़े और उठा के उसे काबे के करीब ले जाया गया। आपने अपने दस्ते मुबारक से उठा करके हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये वाकया नबूवत से पहले का है। अब इसके बाद आपकी जिंदगी में नबूवत के थोड़े थोड़े आसार दिखने लगे।
اب آپ کو یہ احساس ہونے لگا، سیدہ خدیجہ سیدہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد آپ کو یہ آثار دکھنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نبی اور رسول بنانے کے لیے چننے والا ہے، لیکن محمد سا کوئی نہیں، میرے نبی سا کوئی نہیں۔ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا اعلان پچھلے نبیوں کی شریعت میں بھی کر دی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہم سے پوچھو بھائی، خود ہی کہتے ہو، خود ہی سنتے ہو، خود ہی کہتے ہو یہ گستاخ ہے، ارے تو کبھی ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہم سے کہا ہوتا، ہم تمہیں بتاتے کہ نبی کی شان کیا ہے۔ تم نے نبی کی شان کے نام پر جھوٹ، واہیات، بکواسات پھیلائے، ہم تمہیں بتاتے ہیں نبی کی شان میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی شان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن دو تین باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، ورنہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ نبوت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کا پیغام یا آپ کے نبی بنائے جانے کا اعلان، آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پر اللہ نے کیا کہا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اللہ نے کہا کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے، اس آیت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اللہ نے جتنے نبی اور رسول کو بھیجا، سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے یہی کہا کہ اگر میں تمہیں نبی بناؤں، رسول بناؤں، کتاب دوں، تمہاری نبوت کا زمانہ چل رہا ہے اور اسی زمانے میں اگر محمد الرسول اللہ آ گئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ دو اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ اسی لیے میں نے کہا محمد سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سارے نبیوں کو کہہ دیا، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، تمہاری نبوت کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں اگر محمد الرسول اللہ آ گئے، ابراہیم ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو، اسماعیل ہو کہ داؤد ہو کہ سلیمان ہو کہ ہارون ہو کہ زکریا ہو کہ یحییٰ ہو کہ اسماعیل ہو کہ اسحاق ہو علیہ السلام، ان سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ میرے نبی کے آنے کے بعد میرے نبی پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے۔ اچھا، اللہ نے خالی وعدہ نہیں دیا، اللہ نے خالی وعدہ نہیں دیا، اب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام ابو حنیفہ کی شریعت چلائیں گے؟ ہاں، جس کے ماننے والے ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں، امام ابو حنیفہ کی شریعت چلائیں گے، امام مالک کی شریعت چلائیں گے، امام احمد کی شریعت چلائیں گے، امام شافعی کی شریعت چلائیں گے؟ نہ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ چاروں امام حق پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حق کا راستہ ایک ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، وہ راستہ ہے جسے اہل الحدیث مانتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا لو، عیسیٰ آنے کے بعد نہ حنفیوں کو حنفیت کی طرف بلائیں گے، نہ مالکیوں کو مالکیت کی طرف، نہ شافعیوں کو شافعیت کی طرف، نہ حنبلیوں کو حنبلیت کی طرف، عیسیٰ بلائیں گے قرآن کی طرف، عیسیٰ بلائیں گے سنت کی طرف، اور اسی راستے پر جس پر صحابہ نے چل کر کے مانا ہے۔ یہ اللہ نے منوایا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، محمد سے کوئی نہیں کہ نبی کے نبیوں کی موجودگی میں اگر میرا نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا ہے۔ عیسیٰ آئیں گے نبی کی امت میں امتی بن کر کے آئیں گے، اللہ اکبر، نہ کہ نبی بن کر کے آئیں گے۔ اور ایک آخری بات، میرے نبی سا کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 گھر جا کے پڑھیے گا، ایسے ہی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 گھر جا کر کے پڑھیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تو آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، آپ کی عزت اللہ نے ایسی رکھی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2272،
حدیث نمبر 2272 جامع ترمذی، اور سند کے اعتبار سے حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہا آپ نے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، محمد سے کوئی نہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی شریعت، یہ امت آخری امت، یہ قوم آخری قوم، یہ کتاب آخری کتاب، یہ نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہے گی، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہم نے کہا محمد سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ باتیں تھی سیرت رسول کی ابتدا میں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر صحیح احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، اللہ تو ہم سب کو نبی سے اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔